بندہ رہائشی تو مدینے کا ہو لیکن کہے مدینے کے والی کو کہ وہ مر گئے ہیں تو لعنت ہی اترے گی اس پہ. کو بات سمجھے آپ؟ اور یہ روضہ رسول کے سامنے لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے. ہم نشانی کے طور پہ لے کے آئے, کو دیکھنا چاہے دکھا سکتے. کیا کرو گے یہاں رہ کے؟ جس ہستی کی وجہ سے مدینہ مدینۃ المنورہ بنا ہے, جب اس ہستی کو ہی نہیں ماننا تو مدینے میں رہنے کا کیا فائدہ؟ پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے شرعام, جس میں صحیح احادیث کو جھوٹ لکھا گیا. من زار قبری واجبت لہ شفاعتی, سنیے حدیث آپ نے علماء سے. اس شخص نے لکھا اس پمفلٹ میں, کہتا ہے یہ خالص جھوٹ ہے, یہ کوئی حدیث ہے. اس شخص نے لکھا اس پمفلٹ میں, کہتا ہے کہ روضہ رسول اور قبر انور کی نیت سے سفر کرنا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام. میں پمفلٹ دکھا سکتا ہوں, مسجد نبوی کے ائمہ کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مدینے میں تو یزید بھی رہتا تھا, 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان نہ جماعت نہ کچھ. یزید تھا نا, تو آپ کیا کہیں گے؟ یزید پہ معاذ اللہ رحمت برسی رہی. آپ بھلے پاکستان ہی رہے, رحمت برسنے کا ایک ہی راستہ ہے, رحمت للعالمین سے نسبت ہو جانی چاہیے. پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اس پمفلٹ میں لکھا تھا کہ یہ جو تم آتے ہو نا مدینے میں, اور تمہیں کوئی کہتا ہے میرا سلام بھی مصطفیٰ کو دینا, میرا سلام بھی آپ دیتے ہیں نا لوگوں کو, پر ہم پہنچاتے ہیں بحمدی تعالیٰ, اور مصطفیٰ کریم جواب بھی عطا فرماتے ہیں جن کا سلام ہوتا ہے. اس پمفلٹ میں لکھا ہے کہ یہ بدعت, گمراہی اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آگے لکھا دلیل, کہہ رہے ایسا کام, یعنی سلام تو زندہ کو بھیجا جاتا ہے. آپ کو نہیں بات سمجھ آئی؟ سلام رسول اللہ کو بھیجنا انہوں نے لکھا گناہ ہے, اور دلیل یہ لکھی کہ سلام کس کو دیا جاتا ہے. اگلے جملے میں نہیں بول سکتا کیونکہ میری جرت نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ شروع سے علماء اہل سنت آپ کو روکتے آ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, آخر کوئی وجہ ہے تو روکیں. لیکن لوگ الٹا ہم سے ہی الجھتے ہیں, ہم سے ہی الجھتے ہیں. اگر وہ پمفلٹ جو بھرا پڑا ہے اس میں ایک نظریہ آج میں یہاں بیان کروں نا, ابھی مجھے موت آ جائے, میں مثال سمجھا رہا ہوں. ان کو جن کی عقل آج تک درست نہیں ہوئی اپنی نمازیں برباد کر کے آتے ہیں, اور حرم جیسی عظیم نمازیں, حرم مکہ اور حرم مدینہ جیسی عظیم نمازیں برباد کر کے آتے ہیں, جن کو آج تک سمجھ نہیں آئی. ان سے پوچھنے چلا ہوں. میں کہتا نہیں ہوں, نہ میرا یہ عقیدہ ہے. اگر میں یہی جملے بولوں آپ میرے پیچھے آج جمعہ پڑھیں گے؟ حالانکہ 11 سال سے آپ مجھے صحیح العقیدہ مسلمان سمجھ کے میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ میں کوشش کرتا ہوں اسلام کے مطابق ہی نماز پڑھائی جائے, باقی میں بھی انسان ہی ہوں, خطا مجھ بھی ہو سکتی ہے. تو جو عقیدہ میں رکھوں میرے پیچھے نہیں ہوتی, تو وہاں لاکھ عقیدے اس سے برے ہیں, وہاں کیسے ہو جاتی ہے؟ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں؟ بتائیں نا, ثواب ہے کہ گناہ؟ میرا یہ موضوع نہیں, میں تو وہ حق اور باطل کی بات کر رہا تھا, بات ضمن ہمیں آ گئی. میں کتاب لے کے آیا ہوں ابھی اسی وقت, میری لائبریری میں موجود ہے. ان کے جامعہ کے ڈاکٹر نے لکھی ہے, یعنی سب سے بڑا عالم جس کو وہ سمجھتے. کہتا ہے کہ بعض لوگ میلاد پہ, میلاد منانا بدعت اور گمراہی اور گناہ کا کام ہے, یہ موضوع چلا رکھا تھا اس نے. بعض لوگ یہاں قصیدہ بوسیری پڑھتے ہیں, مولا صلی وسلم دائماً. کہہ رہا ہے جو اس کو پڑھے ہمارے نزدیک وہ مشرک اکبر ہے, یعنی سب سے بڑا مشرک ان اماموں کے نزدیک وہ ہے جو قصیدہ بردہ شریف, حالانکہ اتنا مقبول نعت ہے
جس کے لکھنے والے پر سرکار نے کرم کیا، مصطفیٰ نے دیدار بھی دیا، شفا بھی دی، چادر بھی عطا فرمائی، اور وہ لکھتا ہے نعتیں بڑے لوگوں نے لکھی ہیں، پسند بھی ہوئی ہیں، لیکن امام بصیری جیسی نعت جیسی کوئی نعت پسند ہوئی ہو؟ 3 انعام، دیدار مصطفیٰ، پھر مصطفیٰ کریم ہاتھ پھیرتے ہیں فالج سے شفا، پھر میرے آقا مبارک جسم سے لگی ہوئی مبارک چادر عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارے نزدیک اس کو پڑھنا شرک اکبر ہے۔ اب یہی جملے میں بولوں تو میرا خیال ہے اگلی نماز میں مجھے یہاں پہ لوگ گھسیٹ کے باہر نکال دیں، وہاں جا کے پتہ نہیں انہی لوگوں کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس کا عقیدہ مصطفیٰ سے درست نہیں ہے وہ ہمارا باپ بھی ہو اس لعنتی کے پیچھے نماز نہیں ہو۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارا باپ بھی ہو، یہ اسلام کا قانون ہے۔